ہمیشہ سے یوں نہیں کر پاتے تھے۔ آم، یہ جو ہے اصل میں کیا ہے، غور کیجئے گا، یہ دراصل میں یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو گردن میں انہوں نے توق خود ڈالا ہے، یا اللہ نے نسبت اپنی طرف دی کہ ہم نے ڈالا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک و مختار کل ہے، تو نسبتیں ہمیشہ اپنی طرف دیتے ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ یہ اصل میں جھوٹی اعداد و رسومات کی زنجیریں ایک توپ کی شکل میں انہوں نے اپنے گردن کے ارد گرد مضبوطی سے ڈالی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر وہ گردن کو یوں اٹھا کے رکھتے تھے، اور ان جھوٹی اعداد و رسومات و تقلید کے توق اور زنجیروں کی وجہ سے وہ سچائی کو دیکھ نہیں پاتے تھے جو ان کے سامنے ہوتی تھی۔ بالکل یہ ایک علامتی طور پہ بیان کر رہا ہے کہ جو چیز میرے سامنے ہے اسے میں یوں تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے یوں دیکھنا پڑے گا۔ کہہ رہا ہے کہ وہ جو سامنے پڑی ہوئی چیز انہیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن دور جو ان کی عادات اور رسومات اور باپ داداؤں کی جو روایات انہیں آئی ہیں، ان کے اوپر ان کی نگاہ ہے یوں گردن، کیونکہ انہوں نے اس رسومات کو اپنے لیے گردن کی ایک توق بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ یوں کھڑے ہیں، اور سامنے پڑی ہوئی سچائی نظر نہیں آتی، لیکن باپ داداؤں کی وہ جو آداب و رسومات ہیں وہ جو ہے نظر آتی ہے۔ مثلا ایک اور جو روایات کے اندر آیا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی یہ اونٹ کی طرح جو ہے نا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ ہے۔ ایک کیمل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اسے یوں جھک کر پک کر لینا، اسے بیٹھنا پڑتا ہے زمین کے اوپر۔ کہنے کی حق کے سامنے کبھی یہ جھک نہیں سکے، سرنڈر نہیں کر سکے۔ حق اور سچ کے سامنے انسان سرنڈر کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ مطلب سرنڈر کا مطلب کیا ہے؟ مان لینا ہے، حق کو مان لو، سراپا تسلیم ہونا۔ اسلام کا مطلب ہی اسی سے نکلا ہے، جہاں سلامتی ہے وہاں تسلیم ہے۔ اور اعلیٰ ترین جو مرحلہ آیا ہے ایمان کا، وہ تسلیم ہے، جیسے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک۔ یہ آخری جملے ہیں امام کے۔ تو تسلیما لامرک، امر خدا کے سامنے سراپا تسلیم ہونا، امر خدا کے سامنے اپنے نظریات لانا نہیں ہے، کہیں کہ نہیں یہ تو ہم پچھلے 100 سال سے یہ ہمارا قدیمی چلا رہا ہے، بھائی آج آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ یعنی خرافاتی آئیڈیالوجیز اور نظریات اور تھیوریز کی زنجیر اور توق کو انہوں نے اپنے گلے کے ارد گرد اس طرح جکڑا ہے کہ اب وہ سچ جو انبیاء لے کر آئے ہیں، اولیاء لے کر آتے ہیں ان کے سامنے، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ اصل میں سچائی یہ ہے، یہ جو آپ کرتے آئے ہو یہ غلط ہے، تو وہ ان کے لیے ماننے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتے ہیں، حق کو مانتے نہیں ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ اور دیوار بنائی ہے، اور در حقیقت ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے ایک طرح سے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ان کے اوپر پردہ ڈالا۔ اغشے غشی سے، غشی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ترکی میں بھی غالباً استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ غشی چھا جانا یعنی بے ہوش ہو جانا، یعنی بے ہوشی میں کیا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا دائیں بائیں اوپر نیچے اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ تو کہ ایک ایسی کیفیت میں وہ لوگ ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ممکن ہے دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ فزیکل آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، بصیرت نہیں ہے ان میں۔ بصیرت کا مطلب کیا، ہم نے پہلے بھی ڈیفائن کیا، بصیرت جو ہے سچ اور جھوٹ میں پہچان کراتی ہے۔ بصیرت کا مطلب یہ ہے آن دا ٹائم، درست ٹائم میں درست موقع پر سچائی اور جھوٹ کی پہچان جو ہوتی ہے وہ بصیرت کہلاتی ہے، اور دور رس نگاہیں ہوتی ہیں۔ پلاننگ ایک لمبا چپٹر ہے، اس کے اندر ہم نہیں ڈالیں گے۔ فرماتے ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اس آیت کے پیچھے کچھ شان نزول بھی ہیں، کچھ باتیں ہیں، جیسے کہ فرمایا اللہ کے رسول مسجد میں تھے، ابو جہل اور ایک ٹیم قتل کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول کو، اور جب قتل کرنے کے قریب آئے تو فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت ریفلیکٹ کر رہی ہے کچھ اور واقعات کو، جن میں سے ایک جو ہے شب ہجرت، جب پیغمبر خدا کو قتل کرنے کے لیے یہ آئے اور اللہ کے رسول ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے، اس لیے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی وہ دیکھ نہیں سکے، ان کے سامنے رکاوٹیں آئی۔ یہ شان نزول کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آیتیں آپ کو پتہ ہے کہ کسی ایک واقعہ اور شان نزول کے ان کا سبب تو ہو سکتا ہے نازل ہونے کا، لیکن میسج صرف اسی تک لمیٹڈ نہیں رہتا۔ یہ کوئی جغرافیکل یا ٹائم فریم کے اندر ایک میسج لمیٹیشن نہیں ہے، الی یوم القیامہ ہے۔
اور ہر قسم کے جغرافیہ کے لیے، عالمین کے لیے ہدل للعالمین ہے، قرآن نے کہا یہ ہدایت پوری عالمین کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس کو آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے بس یہ ادھر یوں ہو گئی تھی اور گئی تھی. جیسے ہمارے بعض ذاکرین ممبر پہ بعض آیتوں کو لے کے آتے ہیں اور اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اور بس سلام، تو اس آیت کی تو اس ٹائم کے لیے تھی، تو آج کے لیے تو اس آیت کا کوئی فائدہ نہیں بنے گا. تو اس طرح کی بعض چیزیں ہو جاتی ہیں. لہٰذا اصل میں کہنا کیا چاہ رہی ہیں ان شان نزول کی ہم نے تھوڑی سی بیان کیا. اب آتے ہیں ذرا پہ میسج کیا ہے آیات کے اندر، اب غور کیجئے گا. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ وہ اپنی اس غلط آئیڈیالوجی کی وجہ سے، یعنی مطلب کیا، اس آئیڈیالوجی کے دو نقصانات ہو رہے ہیں ان کے سامنے. ایک کیا ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ پیچھے جو ہے نا یعنی ماضی میں جو ایک غلط خیال اور غلط آئیڈیالوجیکل بیس بنا ہے ان کی عقیدے کے اندر، وہ اس کے اوپر جو ہے نا پکا ہو چکے ہیں، وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دیوار بنا چکے ہیں. سچ کے آگے پچھلی ماضی کی غلطیوں کو لے کر اس کو ایک آئیڈیالوجیکل بیس بنا کے دیوار کھڑی کر چکے ہیں سچ کے آگے. ایک بات تو یہ آ گئی. اب گزشتہ سے عبرت نہیں لے سکتے وہ، کیونکہ انہوں نے تو پکی کر دیا دیوار. اب آتے ہیں آئندہ کے لیے. آئندہ کے لیے کیا ہے کہ بڑی جھوٹی خواہشات ہیں ان کی، جھوٹی خواہشات قائم کی ہوئی. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، البتہ بہت سی جگہوں پہ گفتگو کیا ہے. خطبہ ہے اسپیسیفکلی امیدیں اور خواہشات کے اوپر. کچھ نورانی جملے بھی ہیں جو سلیکٹیو آخری جو پورشن ہے اس کے اندر کہ کلمات قصار جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ خواہشات جو ہے نا پوری نہیں ہوتی کبھی بھی. اردو کا نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کی ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. کیونکہ جتنے بھی نکلے پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے آگے کے لیے بھی خواہشات کی ایک لمبی سی دیوار کھڑی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، درست جو میتھڈولوجی ہے اور درست جو روش ہے زندگی ہے وہ بھی نہیں اپنا سکتے ہیں اور صحیح آئیڈیالوجی بھی نہیں اپنا سکتے، کیونکہ انہوں نے جو اپنی جھوٹی آئیڈیالوجی ہے اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ایسی جھوٹی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کھڑی کر دی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے جو خرافات کے اسیر ہیں، پچھلی لوگوں کی اندھی اعتقادات کے اوپر ان کو پورا یقین ہے، اور نئی چیز جو ہے جو پیغمبر لے کے سچ اور حق لے کے آ رہے ہیں اسے ایک جدیدیت کے یا اس کے ٹائٹل کے تحت وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے لوگوں کے سامنے ہزاروں سائنس، ہزاروں بورڈز، ہزاروں گائیڈ لائنز، ہزاروں لائٹس آتی ہیں جو ان کو ڈائریکشن دے رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ تم غلط جا رہے ہو، ابھی تک جو ہوا ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرتے. ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ چوٹ کھانے کے بعد پھر ہوش میں آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں وہ سب کچھ جو تھا وہ غلط ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں باپ داداؤں کا ہے تو یہ غلط ہے، باپ دادا غلط ہے، ہم بھی غلط ہیں، یہ ہمیں غلطی اپنی سدھارنی چاہیے. کچھ لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں وہ کرتے، وہ بلکہ ریزسٹنس کرتے ہیں مزید، اپنے باطل کے اوپر اور ڈٹنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اگلی آیت جو نمبر 10 میں اللہ کے رسول نے فرمایا سواء علیہم، فرق نہیں کرتا یہ جو کیٹیگری ہے، وہ جو کیٹیگری ہے جو جاہل نہیں، مثلا کم عقل نہیں، بلکہ جامد فکر ہے. جامد فکری خوارج میں تھی، جامد فکری آپ کو طالبان میں بھی نظر آئے گی. ابھی تو طالبان ماڈرن ہو گئے ہیں، کافی چینجنگز آ گئی ہے ان کے اندر. جامد فکری خوارج کے اندر تھی. ایک ہوتا نا جاہل ہونا، لا علم ہونا، یا ہمارے پاکستان میں ہم سب، میں خود ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں، دیہاتی ہونا عیب نہیں ہے. پنڈو ہونا، پنڈو ایک صفت کا نام ہے، یعنی بے عقل ہونا، عقل کو یوز نہ کرنا. جٹ جس کو کہتے ہیں پنجابی زبان میں غالباً، اور بھی اس طرح ہے کہ آدمی عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سامنے پڑی ہوئی چیز کو سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے. کہتا سواء علیہم، فرق ہی نہیں کرتا. اے اللہ کے رسول انذرتہم، آپ انہیں ہوشیار کرو، الرٹ کر دو، بار بار بتاؤ، بار بار سمجھاؤ، ڈراؤ، کہو کہ دیکھو یہ ہونے جا رہا ہے، دیکھو یہ لوجک ہے، دیکھو 2+2 کی طرح یہ مسئلہ کلیئر ہے. آپ کیوں اڑے ہوئے ہو، کیوں اٹکے ہوئے ہو، کیوں جامد فکری جمود کے شکار ہو چکے ہو، پلیز وہ کرو. کہتا ہے انذرتہم لا یؤمنون، نہیں فرق نہیں پڑنے والا. پھر آگے فرماتے ہیں دیکھیں فرق کن کو پڑے گا. ہاں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. ہاں کچھ لوگ ہیں، آپ ان لوگوں کو ایکسس کریں، ان لوگوں کو وہ کریں کہ جو
नसीहत की पैरवी करेंगे, वो कुछ समझेंगे, लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, अकल को इस्तेमाल करेंगे, और जो रहमान है गैब के अंदर, जो इतना रहीम परवरदिगार है, उसकी तरफ वो अलर्ट मुतवज्जह हो जाएंगे और उसके सजा व जजा के हवाले से होशियार हो जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे कि सजा मिल सकती है। और ऐसे लोगों के लिए जो है एक मगफिरत भी हमने रखी है, वला उन्होंने कुछ टाइम गलतियां की हैं मुख्तलिफ किस्म की, और जो है ऐसे लोगों के लिए अजर अजीम भी हमने रखा है। जिक्र से मुराद यहाँ पर क्या है? इन्नमा तुनदिरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशिय अर्रहमान। ये जिक्र से मुराद यहाँ पर कुरान मजीद है, जिक्र से मुराद नबूवत और इमामत है। और भी आयतें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जिक्र जो है वो जो है कुरान, यानी वो जो है मन इत्तबअ ज़िक्र, जो जिक्र की इत्तिबा करते हैं, यानी अब लफ्जी तर्जुमा करूं तो ये जिक्र की इत्तिबा मतलब किसकी इत्तिबा? कुरान मजीद की इत्तिबा करते हैं, नबी की इत्तिबा करते हैं, और जो है आले नबी की इत्तिबा करते हैं। दूसरे अल्फाज में दीन की इत्तिबा करते हैं। दीन मतलब वही है ना, खुदा, नबूवत, इमामत, क़यामत और दीगर चीजें जो हमारे पास हैं। तो कह रहे हैं कि इसकी इत्तिबा करते हैं। कुरान मजीद ने एक और नुक्ते की तरफ इशारा किया है, इसी आयत के अंदर भी इससे भी ये नुक्ता बरामद होता है जो बहुत अहम है। इंसान जो है ना दुनिया में बहुत से इंसान जो इस तरह जो सच और हक को नहीं मानते और कहते हैं नहीं जी ये तो कदीमी है, ये तो पुराना है, ये तो शुरू से होता आ रहा है, शुरू से ऐसे ही हमने किया था, हमारे बाप दादाओं ने ऐसे ही किया था, उससे पहले हमारे मोहल्ले में यही चल रहा है, पिछले 100 साल से, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन। इन लोगों के बारे में कहते हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है, गौर कीजिएगा, बहुत अहम है। ऊपर जो आयतें हैं उससे कहते हैं सवाउन अलैहिम, और ऊपर की आयतों से कहते हैं ये दलील और मंतिक के पीछे नहीं जाते, शहवत और वहम और ख्याल के पीछे जाते हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग चीज क्या होती है? कोई दलील होती है जिसकी, यानी ये तो दलील नहीं हुई कि पिछले लोगों ने किया था तो बस वो ठीक ही है, ये तो कोई दलील नहीं होती ना, कहीं पर भी ये तो प्रूफ नहीं होता। कोई एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, कोई उनके सामने कोई ऐसा लॉजिकल दलील है कि जैसे कहें 2+2 4 की तरह की कोई बात है कि जिसकी वजह से वो अड़े हुए हैं, अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं है, अपने मौकिफ और अपने जो है उसके उसके अंदर इतने सख्ती दिखा रहे हैं कि मरने के लिए तैयार हैं, खवारिज की तरह गर्दनें काटने के लिए तैयार हैं। अच्छा क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, हक उनके सामने आता है कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, इतनी सख्तगिरी है इनके अंदर। तो इसके पीछे मोटिव क्या कहते हैं? 2 चीजें, वहम और ख्याल और शहवत। अब ये शहवत जब जब भी हम लफ्ज़ शहवत इस्तेमाल करते हैं तो हम अखलाकी और जिनसी मामला नहीं, खाना शहवत, शोहरत की शहवत, फ़िक्र की गलत उसमें जाने की शहवत, कहीं शहवत तो एक वसी मफ़हूम रखता है। तो कह रहा है कि कोई दलील नहीं है। मसलन कुरान मजीद की एक और आयत है कि जिसमें फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्लु मुख्तालिन फखूर। मुख्ताल, मुख्ताल खतल से है, खतल यानी जो ख्यालात और वहम का असीर होता है, इन्होंने सच्चाई नहीं होती। होता ना कि आप एनालिसिस करते हैं, प्रूफ होता है आपके सामने, एक सॉलिड चीज आप लेके आते हैं दलील के तौर पे। कुछ लोग ये दलीलों के पीछे नहीं, वो बल्कि ख़यालात के, वहम व ख़यालात व गुमान के, जैसे आप देखते हैं यहाँ यूरोप में बहुत सारे इज़म्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, उसके पीछे कोई बेस नहीं होती, कोई मज़बूत दलील नहीं है वो। जस्ट उनकी कुछ नज़रियात हैं, और एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन भी रखते हैं, वो उस नज़रियात के पीछे जाते हैं। मसलन अगर फ्रॉइड साहब कहता है कि मॉरल जो यहाँ पर कल्चर है यूरोप का, इसको चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि हम क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और जो रिलीजियस के ख़यालात हैं, खुदा का कॉन्सेप्ट है, मआद का कॉन्सेप्ट है, ये क्योंकि असल में तो कोई रियलिटी रखता नहीं है, और इसके एक रीज़न ये है कि लोग अगर जो है फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएँ, सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन ना हो उनके सामने, तो उसकी वजह से जो है वो अब उसको अपनी नेचुरल ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते लीगल रास्ते से, क्योंकि चर्च ने पाबंदी लगाई है। तो अब उसको रिलैक्स करने के लिए उन्होंने एक ख़यालात, अकायद बनाए हैं, खुदा, मआद, क़यामत, इस तरह की एक थ्योरी पेश की, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट था।
اور اس نے اس تھیوری کے بنیاد پر کہا تو پھر ہم کیا کریں؟ کہا کہ دیکھو یہ چرچ بند ہو سکتا ہے، یہ خدا کا تصور ختم ہو سکتا ہے، یؤمنون بالغیب مر سکتا ہے، فرشتوں کا کانسیپٹ، یہ جو میٹا فزکس جتنے بھی مسائل ہیں یا مابعد و طبیعات ہیں، یہ سب فنشڈ ہو سکتے ہیں. کہ کیا کریں پھر؟ ہم کہتے ہیں آپ جو مورل جو ایتھکس ہیں یا سیکچوئل جو چیزیں ہیں ان کو فری کر دیں. ان کو کہا کہ آزاد کر دیں. شادی کیا ہوتی ہے؟ شادی کا بندھن مقدس. یہ کیا ہوتا ہے کہ نامحرم محرم کا کنسپٹ، حیا، عفت، پاکیزگی، یہ آپ ایسے ختم کر دیں اس کو. کہا کہ جہاں بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی نا، آدمی ہوگا ریلیکس تو پھر اس طرح کی چیزوں کے پیچھے نہیں جائے گا، کوئی خدا کی تلاش میں نہیں جائے گا، غیب کی تلاش میں نہیں جائے گا. آپ کر دیں ان کو. یہ ایک بحث یہ کیا تھے؟ یہ وہم و گمان تھا. یہ وہی شہوت ہے جس کے اوپر ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کیا. فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. خدا جو خیالات اور شہوتوں اور کیا کہتے ہیں وداؤٹ کسی سالڈ بات کے جو ہے نا، جو وہم و گمان کا اسیر ہوتا ہے، یہ جو ہے خدا کہتا ہے کہ اس کو لا یحب، پسند نہیں کرتا. تو خیالات کا اسیر ہے یہ. جیسے آدمی سوچتا ہے نا، خیالات میں خود کو بادشاہ بنا دیتا ہے یا خود کو ملینر یا بلینر بنا دیتا ہے. سم ٹائم سوچتا ہے، ایک ایج ہوتی ہے، اس ایج میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں. یا مثلا جیسے میں مثالیں دے رہا ہوں تھوڑی سخت قسم کی. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا مزاج جو ہے ڈائریکٹلی میں بہت کم ہی کرٹیسائز کرتا ہوں بعض چیزوں کو، لیکن اس وقت ہم جس طرح کی سچویشن میں ہیں یہاں، جو ایک ورچوئل وہ ہے چل رہا ہے درس، تو میں بھی جرات کر رہا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں جیسے کہتے ہیں جی کہ آج کل یہ جو ہے نا یہ فیشن میں نہیں ہے، تو یہ آؤٹ آف فیشن ہے، تو لہٰذا یا آج یہ اسٹائل نہیں چل رہا آج کل. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب ایسا ہی کر رہے ہیں. اب کس کس کو سمجھائیں؟ سب ہی یہی چل رہا ہے. اب یہ شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کمپرومائز کرنا پڑے گا ہمیں بھی. آج کل ویسے یہ فیشن میں بھی نہیں ہے، زمانہ بھی ایسے آیا ہے. پرانے زمانے میں گلفز استعمال ہوتا تھا، ہماری ایج تک ابھی بھی ہوتا ہوگا. زمانہ ہی بدل گیا جی. وہ زمانہ کیا ہے؟ کوئی اوپر سے آئی ہوئی چیز ہے زمانہ؟ یعنی میں اور آپ سے زمانہ بنتا ہے. کہتے ہیں سوسائٹی کی جو اکائی ہے وہ افراد ہے، افراد سے سوسائٹی بنتی ہے. سوشالوجی کے اندر آپ پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں نا آغا صاحب دیکھیں اب یہ ٹرین ہے، ٹرین چل پڑا ہے آغا صاحب. یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس ٹرین ہے کہ ہم ہمیشہ جاہل لوگوں کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں. معذرت کے ساتھ، میں خود جو ہے خود کو عالم نہیں سمجھ رہا، میں اسٹل طالب علم ہوں. ہم ایسے لوگوں کو یہاں پسند کرتے ہیں جو نعرے لگوائے ہیں زیادہ سے زیادہ، کہ اس کے بغیر بانیان مجلس سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی نہیں آتے، اٹریکٹ بھی نہیں ہوتے، چلتا نہیں ہے. اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. ٹرین ہے یہ یہاں کا، یہ روایت چلی آ رہی ہے جی. یہ اسی طرح چل رہا ہے، آج کل چل رہا ہے. یہ دلیل ہے؟ یہ کوئی منطق ہے؟ یہ کوئی سالڈ بات ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح مخاطب فرماتے ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، کہتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَالْجُلْفَ. کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی دلیل چاہتے ہو تو دیکھو یہ اتنی بڑی مضبوط دلیل ہے. رحم مادر میں پانی سے تمہاری نقش و نگار کرتا ہے. کائنات کو کی طرف تم دیکھو، اس کی حکمت تمہیں دکھائی دے گی. مضبوط دلیلوں کے ساتھ بیان کرتا ہے. نہیں کہتا کہ دو خدا ہو نہیں سکتے، اگر دو خدا ہوتے تو یہ ہوتا، لفسدتا فلان فلان فلان. آپ دیکھیں ہر چیز کو جو بیان کر رہا ہے قرآن مجید اور اللہ سبحانہ وتعالی. اور ہمارے مذہب میں سب سے اہم ترین جو امتیاز ہے، میں خاص کر فقہ جعفریہ کی بات کروں گا، کہ فقہ جعفریہ کے قوانین کو، اس کے عقائد کو، اس کے اخلاقیات کو اگر آپ پیش کریں گے تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ لوجیکل نہیں ہے. نہیں کہہ سکتا. ہاں پریزنٹ کرنے والے کے اوپر ہے. اگر مجھ جیسا نااہل بندہ ممبر پہ آ کے پریزنٹ کرے گا غلط طریقے سے، ایک لوجیکل بات کو بھی جو ہے لوجیکل بنا کے پیش کرے گا، تو وہ میری غلطی ہے، میرے دین کے اس عقیدے کے مسئلہ نہیں ہے. لہٰذا وہم اور خیالات کے ذریعے جو ہے کہ بیس پر آدمی کو نہیں چلنا چاہیے. بہت ہی ضروری ہے کہ وہم و گمان و خیال کی بنیاد پر زندگی کو اور اس کے عقائد کو اور زندگی کے ڈگر کو وہ نہ دیا جائے، بلکہ علم، یقین اور کیا کہتے ہیں مضبوط دلیل اور ایویڈنس اور پروف اور لوجیکل دلائل کے ساتھ جو ہے انسان کو اپنی زندگی اور اپنے دین کے مسائل کو کھڑا کر دینا چاہیے. اسی لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مسائل آتے ہیں نا، کہتے ہیں ایک اور جو اس دن بھی بحث ہو رہی تھی، اس کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں اور زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں صاحب سب یہی کر رہے ہیں. صاحب اکثر کا فیصلہ یہ ہے جی، ماننا پڑے گا. اکثر کا فیصلہ اچھی بات ہے کہ چلو بہت سے لوگ اتفاق کر گئے ہیں کسی ایک چیز کے اوپر، یہ تو پازیٹو پہلو ہے.
اکثر مطلب یہ ہونا کہ بھائی اکثر لوگوں کا ایک اتفاق ہوا ہے ایک اچھے کام کے اوپر، اکثر مومنین نے اتفاق کر لیا ہے. ہاں یہ پہلو بہت اچھا ہے، نورانی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اتفاق کر لیا آپ نے. اب آتے ہیں کس چیز پر اتفاق ہوا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں. کیونکہ ہر چیز کے اوپر اتفاق ہونا حسن نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے. اتفاق ہونا اچھائی ہے، لیکن ہر چیز کے اوپر اتفاق ہونا اچھائی نہیں ہے. سارے مومنین اکٹھے ہو کر کہیں جی اتفاق کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے فرض کریں نماز جماعت نہیں ہوگی یہاں پر، تو یہ کوئی اچھا اتفاق کہلائے گا؟ آغا صاحب 99% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اور کہا ہے نماز جماعت بند کر دیا جائے. تو کیا یہ اتفاق اچھا اتفاق ہے؟ یہ اکثریت کا فیصلہ اچھا فیصلہ ہے، اکثریت نے کہا ہے. آغا صاحب اکثریت چاہتی ہے کہ ممبر پر فلاں جو منحرف آدمی ہے، غلط ہے، نہ علم پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ دو زانو ہو کر کسی استاد کے پاس عرق ریزی کی ہے. یہاں پر جو ہے ایک نرس کے لیے پتہ نہیں 5 سے 6 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ایک انجیکشن لگانے کے لیے ایک آدمی کو کم سے کم کورسز سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، کوئی اس سے انجیکشن لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کوئی اس سے میڈیسن لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پٹی باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن ممبر رسول پہ دین کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچہ اگر رٹا لگا کر آتا ہے ممبر پہ تو آپ بیٹھنے دیں، ٹھیک ہے. بچے کو آپ جشن میں ویسے تشویق کے لیے تقریر کروا دیں، الگ موضوع ہے. لیکن آپ اس کو بٹھا کے پھر ذاکر اور خطیب اور علامہ فلامہ کے ٹائٹل کے ساتھ بٹھا دیں. یہ کوئی اکثریت، اب مان اکثریت ڈیمانڈ کر رہی ہے جی انجمن کیا کرے؟ انجمن اسیر ہے، گرفتار ہے، کیا کرے جو اکثریت نے ڈیمانڈ کیا صاحب؟ تو کیا اکثریت کے اکٹھے ہر وقت اکثریت اگر اتفاق کر لیتی ہے کسی چیز کے اوپر تو یہ دلیل بنے گی کہ وہ سچ ہے اور حق ہے؟ یہ مسئلہ تھا ان لوگوں کا. کہہ رہے تھے پیغمبر تم بنی ہاشم نے یہ شروع کیا ہوا ہے، بنی امیہ کا یہ نہیں، بنی تمیم، بنی تی، اتنے سارے بڑے بڑے قبیلے بیٹھے ہوئے یہاں پر، میجورٹی تو تمہیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ ہماری دلیل ہے. کرو تم، تمہارا قبیلہ کا وہ بھی پورا قبیلہ تو تمہارا مانتا نہیں، بنی ہاشم پورے کے پورے بھی تو تمہارے ساتھ ایگری نہیں کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس کو دلیل کے طور پہ لے لیں گے؟ ایک مضبوط دلیل ہے، بہت اہم ہے. لہٰذا یہ ایک اور ذہن میں رکھیں، یہ جو کہتے ہیں آغا صاحب ولایت فقیہ کے بحث کے اندر آتا ہے، البتہ یہ موضوع ہمارا نہیں ہے کیونکہ اکثریت کا ہے تو میں ٹچ کرتا ہوں. کہتے ہیں جی اکثریت اگر قبول نہ کریں تو مولائے کائنات کو بھی 25 سال جو ہے تنہائی میں گزارنا پڑتے ہیں، اور کوئی مولا کے ساتھ دینے کے لیے آتا نہیں ہے کہ آپ کنویں میں جا کے فریاد کرتے ہیں، سر دے کے چیختے ہیں. اور جناب سیدہ کے ساتھ وہ مشہور مکالمہ ہوتا ہے، 1000 بار آپ نے سنا ہے کہ فرمایا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، فرمایا بنت رسول میں سلام کرتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے ہیں. تو اکثریت نے تو مولا کا ساتھ نہیں دیا، اس کے بعد بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ. تو آج آپ بس اکثریت کی اہمیت تو بنتی ہے نا، امپورٹنس تو ہے. آپ ایسے ہی سب کچھ وہ نیگلیکٹ نہ کریں. آپ ڈیموکریسی کے اینٹی تو نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ بھی تو ہے، جمہوریہ اسلامیہ بھی ہے، تو یہ سارا آپ کہاں رکھیں گے؟ ظاہر ہے اس موضوع کے اوپر زیادہ جائیں گے تو تفسیر سے ہٹ کے کہیں اور نکلیں گے. میں صرف ایک بات کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ. اگر یہ کوئی صحیح طرح پک کر لے تو میرے خیال میں ساری یہ کی ہے اصل میں اس بحث کو کھولنے کی، جو تالا کھولنے کی جو کی ہے وہ یہ ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، اکثریت کی قبولیت کسی چیز کے اس بات کے مرحلے میں اہمیت رکھتی ہے، نہ اس چیز کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی رول پلے کرتی ہے. مطلب کیا ہے سب؟ مطلب یہ جاتے ہیں وہیں پیچھے. اگر قریش کی اکثریت اللہ کے رسول کو بینوان رسول قبول کرتی ہے تو رسالت کے امور اور کاموں میں ذرا ہیلپ ملے گی. اکثر لوگوں نے قبول کیا ہے، اب رسالت کا کام تیزی سے آگے بڑھے گا. لیکن اکثریت کے قبول کرنے سے محمد عبداللہ رسول نہیں بننے والے، یا اکثریت کے ڈینائی کرنے سے، ریجیکٹ کرنے سے محمد ابن عبداللہ کی رسالت چھننے والی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. مطلب کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ ایک ثابت شدہ بات ہے، مسلمہ بات ہے. اس کے لیے اکثریت و اقلیت کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. ہاں اکثریت اگر اس بات کو ایکسپٹ کرے گی تو کار رسالت پھیلتا جائے گا. کار رسالت میں آسانی، اس بات ثبوت کا مطلب یہ ہوگا مولائے کائنات کو اگر اکثریت بینوان مولا نہ مان لے تو اس سے مولا کی امامت و ولایت میں کوئی فرق، اکثریت کے ماننے سے وہ حاصل نہیں ہوتی. اچھا یہ بات ذہن میں ہے، یہ آپ کے فقی، یہ آپ کے عقائدی پرنسپل ہیں، شیعہ پرنسپل ہیں. اب آتے ہیں ذرا ادھر. اگر ایک مولانا صاحب کو
یا ایک فرض کریں کہ ممبر پہ آنے والے ایک بندے کو جس میں اصل میں اہلیت ہے ہی نہیں، اصل میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اصل میں علمیت ہے ہی نہیں، اصل میں پرہیزگاری ہے ہی نہیں، اکثریت کے اکٹھے ہونے سے وہ عالم فاضل متقی پرہیزگار خطیب علامہ فلامہ نہیں بنتا۔ لیکن الٹا اگر ایک عالم دین ہے، پرہیزگار ہے، خطیب ہے، مولانا ہے، علامہ ہے، صاحب فضل و کرم ہے، اکثریت اسے ٹھکرانے سے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ اب اکثریت کی بات سمجھ میں آئی؟ اکثریت کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں اکثریت کی قبولیت، مثلا کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز میں شرط ہے، جیسے میلاد فقیہ اور وغیرہ اور امامت کے نفاذ، اور اس کے لیے اسی لیے ولایت تشریعی، ہم نے کہا ولایت تشریعی پوری طرح نافذ نہیں ہو سکی، اس لیے نہیں ہو سکی کہ اکثریت نے قبول نہیں کیا۔ لیکن اکثریت کے قبول نہ کرنے سے کیا ولایت ختم ہو جائے گی، ولایت کی صلاحیت چلی جائے گی؟ یہ نہیں ہوتا۔ تو اکثریت کی اہمیت اس معنی میں ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کیا، لبرل ڈیموکریسی کو ہم نے لیا اور یہ کر لیا جی، کیونکہ اکثریت کا فیصلہ سچ ہے، سچائی کو پروف کرتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اکثریت کے فیصلے سے سچ اور حق کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ میجورٹی ایک بات کی ڈیسیجن لے لے، دیٹس مین یہی چیز سچ ہے، یہی چیز حق ہے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم غلطی کہاں پہ کر رہے ہیں؟ ہم اکثر ہمارے دینی اداروں میں بھی یہ پرابلم ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے دینی اداروں کے اندر، انجمنوں کے اندر، مساجد کے اندر، امام بارگاہوں میں، مدارس میں، ہر جگہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اکثریت کو ہم نے سچ اور حق کا معیار بنا دیا ہے۔ یہ نہیں ہے، کس نے کہا؟ فرض کریں 99 لوگ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا اس کے کھڑے ہونے سے سچ جھوٹ بنے گا، جھوٹ سچ بنے گا؟ نہیں، سچ سچ رہے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا۔ ایک آدمی اگر کھڑا ہے، وہ سچا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، حق پر ہے، دلیل رکھتا ہے، منطق رکھتا ہے، تو وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ تو لہٰذا واپس لوٹ کے آتے ہیں اوپر کی آیت کی طرف، ایک صلوات بھیج لیجئے، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ بس اوپر آتے ہیں تو فرمایا کہ دیکھیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے پیغمبر، کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں سوسائٹی میں آپ کی، فرق نہیں پڑنے والا، کچھ بھی نہیں فرق پڑنے والا۔ وہ ایسے ہیں، ان کو ہزاروں سائنز اور بورڈز اور گائیڈ دینے والی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، وہ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکالتے ہیں، کرتے وہی ہیں جو اپنی ہوتی ہے، کرتے وہ وہی ان کی اپنی، کیونکہ ویسے بھی وہ اس فارمولے کے قائل ہیں، سنو سب کی کرو اپنی۔ حالانکہ یہ درست نہیں ہے، سنو سب کی کرو سچ کی، حق کی، نہ کہ اپنی۔ میں کچھ حق کا معیار تھوڑا ہوں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ یا 12ویں آیت رہ گئی کہ جس کے اندر جو ہے کافی سارے میسیجز ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کی آنے والے جو تفسیر کا اگلے ہفتے میں درس ہوگا اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین و سید المرسلین وعلی اطراطہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم سے دست بدعا ہے، پروردگار تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے تیرے انبیاء و اولیاء کا واسطہ، پروردگارہ تجھے خاتم النبیین و رحمت للعالمین سید المرسلین کا واسطہ، ان کی پاک و طاہر آل و اطرت کا واسطہ، پروردگارہ تجھے خاتم الاوصیاء والوصیین صاحب العصر والزمان والزمین الامام الحجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا واسطہ، پروردگارہ کہ ان کے ایام یوم ولادت قریب یا آج کی رات یا کل کی رات حسب اختلاف چاند کی تاریخیں، پروردگارہ اس اتنے عظیم جو شب قدر کے برابر ثواب اور اجر رکھنے والی رات ہے، پروردگارہ اس رات کے بدلے میں عالم انسانیت سے پروردگارہ یہ جو وبا آئی ہے، اس وبا کو اٹھا دے، اس وبا کا خاتمہ فرما۔ امت مسلمہ خاص کر اور مومنین بالاخص پروردگارہ جہاں کہیں پر بھی ہیں، اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ عیدی کے طور پر ہم سب کے نصیب میں معرفت دین، معرفت امام زمانہ اور اس طرح کی مشکلات و مصائب کے سامنے جو عصر ظہور کے نزدیک ہوں گی، صبر اور تحمل اور بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم بندگان محتاج ہیں، بندگان فقیر و اسیر ہیں تیری درگاہ کے، پروردگارہ ایک سانس کے بھی محتاج ہیں، پوری سراپا زندگی کے محتاج ہیں، زندگی کے بعد کے مراحل کے محتاج ہیں۔ ہم پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما،
جتنے بھی یہاں مومنین و مومنات موجود ہیں، ان سب کے جو بھی حوائج ہیں اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ سب سے بڑھ کر سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ اس وبا کی مصیبتوں سے پروردگارہ سب کو نجات عطا فرما۔ ہم سب کو، ہماری فیملیز کو، بچوں کو، اہل عیال کو، خاص کر ہمارے علماء کرام اور بالاخص وہ شخصیات اور ہستیاں جو دین کی خدمت کر رہی ہیں، جو عصر غیبت میں ہمارے دین کے ستونوں کی طرح کھڑے ہیں، جنہوں نے دین کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، پروردگارہ نجف میں علماء کرام، مراجع وزام، خاص کر آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی، اسی طرح ایران میں جو کہ قبلہ تشیع ہے، پروردگارہ ولی امر المسلمین اور رہبر مسلم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی الحسینی حفظہ اللہ، پروردگارہ ان سب کی، اور لبنان میں سید بزرگوار، اور یمن میں اسی طرح دیگر جگہوں پر جہاں جہاں پر بھی علماء کرام، پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما، طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ ان سب کے سائے کو امت کے سروں کے اوپر امام کے ظہور تک قائم و دائم فرما بن نبی و آل۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ اہم ایام ہیں، سب سے پہلے شہیدوں کے لیے اور خاص کر شہدائے مدافع حرم کے لیے، اور اس میں شہدائے مدافع حرم کے سردار حاج قاسم سلیمانی اور انجینئر ابو مہدی المہندس جیسی شخصیات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، علماء، واعظین، خطباء، ذاکرین اور تمام جو ہے مراجع وزام جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص کر جو ہے فخر تشیع حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ اب میرے پاس تو تھوڑا ٹائم ہے، جو بھی اگر کوئی ملاحظہ کسی کی طرف سے ہے تو۔ آگا ایک کویسچن ہے پلیز۔ جی جی فرمائیں۔ آگا ایکچولی دو چھوٹے چھوٹے سے کویسچنز ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی کہ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے وہ میجورٹی کا فیصلہ، اور اس کی مثال دی امام علی کے ٹائم سے، تو وہ مجھے اس لیے تھوڑی سی پریشان کن مثال لگی کہ وہ تو خود ہی اپنی بات کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں کہ جب میجورٹی کی بات مانی جائے تو امت امام علی جیسے لیڈر سے محروم ہو جاتی ہے اور نااہل لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں سر پہ۔ تو یہ تو الٹا کانٹرڈکٹری بات ہی ہو گئی کہ بجائے اس کے کہ اس کو اس طرح لیا جائے، اس کو تو اس طرح لینا چاہیے۔ اور دوسری بات آگا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو آپ نے بات کی، تو کیا ہم ایز اے امت ممبر کے پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں یہ سارے ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں کہ نااہل لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ایک ممبر سے امام خمینی نے کیا کیا اور ایک ممبر سے رسول اللہ نے کس طرح دین پھیلایا، تو ممبر کے پاور کو اور ممبر کی طہارت کو کیا ہمیں اپنے دماغ میں اس کو صحیح مقام دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ اولاً یہ ممبر جو ہے تقدس رکھتا ہے۔ تقدس رکھتا ہے مطلب کیا؟ ایک قسم کی یہاں پر قداست ہے۔ اور دوسری چیز، یہ جو ممبر ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری رکھتا ہے۔ ذمہ داری مطلب کیا؟ یہاں وہ آئے جو دو کم سے کم منیمم چیزیں اس کے اندر موجود ہوں۔ ایک علم، دوسرا اس کے مطابق عمل۔ یہ دو چیزیں یہاں رکھتا ہو۔ علم مطلب یہ کہ لوگوں کو آ کے وہ ایجوکیٹ کرے، شعور دے کے جائے، انٹرٹین کر کے نہ جائے۔ دو الگ چیزیں ہیں۔ لوگوں کا ایک آپ جو ہے 1 گھنٹہ لوگوں کو آپ بہترین انجوائمنٹ فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی غلط راستے سے نہیں کیا ہے آپ نے، اس میں کوئی نعوذ باللہ کوئی باطل یا لغو چیز نہیں لایا ہے، یعنی باطل سری، لغو سری جس کو کہتے ہیں، لغو آپ یا، لیکن آپ نے کچھ دیا بھی نہیں ہے، نہ فکر بنی ہے، نہ شعور دیا ہے، نہ کچھ ہے، صرف اور صرف آپ نے ایک ہلا گلا کر کے آپ چلے گئے ہیں۔ اگر اس ممبر کے اختتام کے بعد لوگوں سے کوشچن کیا جائے کہ جناب علی یہ فرمائیں آپ میں کیا پڑا ہے، آپ کے کردار میں کوئی اثر پڑا ہے، آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ ہوا، ایسی معلومات جو جس سے آپ کے کریکٹر بنائے، مومن بنے واقعاً، وہ جو ہے قرآن جس کی ڈیفینیشن دیتا ہے، اہل بیت جس کی ڈیفینیشن دیتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ملی ہے نہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ تو وہی میجورٹی پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، کوئی میننگز نہیں ہوتی ہے یہاں پر۔ میجورٹی کی کوئی
मीनिंग नहीं। अब मेजोरिटी डिमांड कर ले जी कि हमने जो है ना वो ढोल धमाकों के साथ यहाँ पर जश्न मनाना है, जिसमें जो है क्या कहते हैं शी मेल्स को लाकर डांस भी कराया जाएगा, जैसे कि अभी हुआ है। अभी हालांकि कोरोना आया हुआ है तो भी वहाँ बाज इलाकों में हमारे मेजोरिटी, मैं पाकिस्तान का हूँ तो मैं अपने मुल्क की मिसाल देता हूँ, वहां पर हुआ है, मेरे पास वीडियोज आई हुई है, वो लाके मुजरे करा रहे हैं। तो अब एक जो है ना, एक तो ये सूरत हाल है हमारे सामने। तो हमें जरूरी है कि मेंबर का तकद्दुस बहाल हो। तकद्दुस मतलब क्या? मेंबर पे वो आए जो इल्म रखता है। इल्म का मयार क्या है भाई? कि हर चीज का ये तो 2 जमा 2 4 की तरह है। पता है हम किसको डॉक्टर कहेंगे, किस आदमी को कहेंगे इंजीनियर, किसको कहेंगे वकील, किसको कहेंगे टीचर, किसको कहेंगे कि ये बंदा जो है अकाउंटेंट है मसलन। जिसने अकाउंटेंट पढ़ा हो, जिसने हासिल किया हो, ऐसे बैठे-बैठे तो नहीं होता ना किसी को। किसको हम हाफिज कहते हैं? जिसने कुरान हिफ्ज किया हो। किसको हम मुहद्दिस कहते हैं? जो हदीस के उलूम को जानता हो, जिसने पढ़ा हो। पढ़े बगैर तो किसी के ऊपर वही नहीं उतरती। तो अब मेंबर पे ऐसे अफराद आ जाएँ, पहली बात तो ये आ गई कि इल्म का मसला है। अब आते हैं दूसरी तरफ का मसला। मुमकिन है कि एक आदमी ने पढ़ा हो, अच्छी तरीके से सीखा भी हो, लेकिन जो है वो अपने इल्म पर अमल करने के बजाय हवाए नफ़्सानी का शिकार हो। मेंबर उसके लिए टूल है पैसे कमाने का। मेंबर उसके लिए टूल है अपनी शोहरत और दुकान बनाने का। मेंबर को वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है मेंबर के साथ, जहाँ पर मेम एक तरफ जो है आती है सच कहना है और सही बात कहनी है, और या क्या कहते हैं दुरुस्त तरीके से हैंडल करना है। दूसरी तरफ ये है कि उसके शोहरत को नुकसान पहुँच रहा है, या उसकी जो माज़रत के साथ जो हदिया है उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो वो उसमें कहता है जी मेरा हदिया और मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो तो कमिटमेंट मेरी कम होती ना जाए, बल्कि हर साल बढ़ती जाए, मेरे अशरे बढ़े, मेरे वो बढ़े। दूसरी तरफ से जो है मेरे लिए जो है ना ये इस पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। उसकी फिर कई बहाने होते हैं, ज़ाहिर है ये हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। तो बहरहाल ये एक बड़ी मसूलियत है। इसका एक पहलू ये भी अवाम के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। मैंने इसीलिए कहा जहाँ अक्सरियत अवाम के इकट्ठे होकर फैसला करने से सच और हक साबित नहीं होता, लिहाज़ा ज़रूरी है कि वहीं पर अवाम की जो आम अफ़राद हैं, बानियान मजालिस हैं, इनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। आप इनवाइट करते हैं, आप किसी को बुलाते हैं, आप मेंबर पे बिठाते हैं, आप दाद देते हैं। अगर आप जो है ना ये कितनी बड़ी है कि आप क्यों गाय, भेड़, बकरियों की तरह नीचे मेंबर के नीचे बैठें, कि एक शख्स मेंबर के ऊपर बैठता है और ऐसी-ऐसी हरकतें करता है। या अभी टीवी पे आता है और टीवी पे आकर वो कहता है जी कि मैं कोरोना वायरस का इलाज जानता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा, मेरा मज़ाक उड़ाया जाता है। तो ये आप इसी को फिर वाह-वाह करते हैं बैठ के जो है ना इसके नीचे। कोई ऐसा नहीं होता जुर्अतमंद कि खड़ा हो जाए। आप इससे अंदाज़ा लगा लें बातिल के लोगों को देखें। ख़वारिज जैसे लोग बातिल थे ना ख़वारिज जिनके साथ जंग की मौला ने। मौला के मेंबर के सामने खड़े होके तौहीन करते थे। वो तो तौहीन करते या क्वेश्चन्स भी करते थे। जब क्वेश्चन करते थे मौला आंसर करते थे। तौहीन करते थे तो आप साहब को कहते थे कि इनको बिठाओ अपनी जगह पे, डिस्टर्ब मत करो मजलिस को। इनको वो कर दो। यानी हमारे पास इतनी जुर्अत नहीं है कि बातिल कोई मेंबर पे बैठा हुआ है और हम जो है हक का सवाल भी नहीं कर सकते इखलाक के दायरे में रहकर। कोई उठ के नहीं कह सकता अल्लामा क्या कर रहे हैं ये आप? या आप कहाँ से क्या बोल रहे हैं? या आप किधर मुर्दे ज़िंदा करते फिर रहे हैं? और किधर जो है ना अजीब-ओ-गरीब किस्म की बाज़ारी किस्म की दलीलों से आप मज़हब को साबित करना चाहते हैं। आप कैसे जो है ना कभी जो है आप क्या कहते हैं गाड़ी के पेडल और गियर से आप मज़हब को साबित करते हैं। कभी आप जुलजना के हुरूफ की तरकीब के अबजदी के ज़रिए से करना चाहते हैं। कभी आप पाकिस्तान क्रिएट करते हैं, कभी काइज़म बनाते हैं और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये तो इतनी चीप किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? मेंबर पे आलिम दीन इल्म की बात करता है, लॉजिक की बात करता है। एक भी किसी इमाम से ऐसी कोई दलील दिखाएँ जो इस किस्म की दलीलें हों। जिसमें इमाम ने ये कहा हो कि बस मसलन क्या कहते हैं 5 और 12 और 14 इकट्ठे हो गए तो पाकिस्तान बनता है। ये भला ये होता है तो जुलजना से जिन्ना बन गया था। ऐसी कोई चीप दलीलें दी हैं इमाम, मजबूत दलील, लॉजिक, दुनिया का कोई माइकल चैलेंज नहीं कर सकता उसको। हमारी नाजुल बलागा जैसी किताब को क्यों लोग जो है वो इतनी वो करते हैं कि एक क्रिश्चियन आता है उसके ऊपर शरह लिखता है जोड़-जोड़दार। इतनी इम्पोर्टेंस देता है। एक क्रिश्चियन जो कि मुसलमान भी नहीं है वो नाजुल बलागा पढ़ता है तो उसके बाद वो जो किताब लिखता है मौलाए कायनात के ऊपर अ, अ, अम, निदाए अदालत आसमानी की आवाज़ अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। हमारे ये इस तरह है। डॉक्टर आयशा बिन्त शाती मिस्र की इतनी बड़ी स्कॉलर हैं। सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा सरवर की हयात तय्यबा पढ़ती हैं,
کتاب لکھ لیتی ہیں۔ اب یہ بتائیں یہ تو آپ کا مذہب ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں جو یورپ کے جتنے غیر مسلمان ہیں، جو لوجیکل جو باتیں ہیں اس کو اسٹراسبرگ میں یہاں فرانس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، سائنٹسٹ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، علماء بھی اکٹھے ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے، وہ چھٹے امام کے اوپر کتاب لکھتے ہیں سپر مین ان اسلام کے نام سے، یا سپر برین ان اسلام کے نام، ٹھیک ہے، اپنے طریقے سے لکھا ہے، اور کہتے ہیں جی جو جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ لوجیکل ہیں، سائنسی پیرامیٹرز میں بھی چیک کیا تو پروف ہو رہی ہیں، اور لوجک سے بھی چیک کرتے ہیں، دلیل سے بھی چیک کرتے ہیں تو بالکل ایسی ہیں، کوئی illogical چیز نظر نہیں آتی ہے۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جتنا دلیل قرآن مجید سے آپ آتے ہیں، ایسے چیپ بازاری قسم کی دلیل، پبلک ہے نیچے خوش ہو رہی ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ صاحب ذرا خیال کریں ان کو اوپر لے کے آئیں، تو کہتے ہیں نہیں یہ نیچے ہی ہے، نیچے رہیں گے، آپ ان کے ساتھ ایسی ہی گفتگو کریں، بس اپنا کام چلا کے چلے جائیں۔ تو یہ تو پیغمبروں کا کام نہیں ہے، علماء وارث انبیاء ہیں، تو یہ وراثت والے کام تو یہ نہیں ہوا۔ وراثت ظاہر ہے کوئی میراث میں تو نہیں ہے، علم میں ہے اور ذمہ داریوں میں ہے۔ وراثت مطلب انبیاء کے اسی سے ایک دو گونٹ ملتے ہیں، اور ذمہ داریوں کے اندر ہے جو علماء نے ادا کرنا ہے۔ ذمہ داری ادا نہیں کرتے صرف پیسہ اور ہدیہ لینے کے لیے تو وراثت نہیں ہے، ممبر پہ چڑھ کے اچھل کود کرنے کے لیے تو وراثت نہیں ہوتی ہے۔ وراثت مطلب رسپانسبلٹی۔ انبیاء آروں سے چیرے گئے تھے، آپ کو بھی اس حد تک جانا پڑے گا، آروں سے چیرے تو چیرے۔ انبیاء اور اس کی اولادوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ خاندان قسمت و طہارت میں سے 11 کے 11 شہید ہو گئے، ان کے اولاد اور بچوں کو بھی شہید کیا گیا، کسی کو بیچارے تتر بتر ہو گئے، سارے سادات انڈیا بھاگ گئے، کوئی ادھر ایران میں آ کے پناہ لینے لگ گئے، کوئی وسط ایشیائی ریاستوں میں، کوئی افریقہ بھاگ گیا، سادات کو چن چن کے تلاش کر دی۔ یہ تو اس طرح کی قربانیاں دی ہیں انہوں نے ماضی میں، تبھی جو ہے یہ وراثت الانبیاء ہے۔ علماء بھی اسی طرح ہے، شہید اول اور شہید ثانی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کتاب لکھتا ہے جس کو آج ہر عالم پڑھتا ہے حوزے کے اندر، سیاہی ختم ہوتی ہے جیل کے اندر، کتاب جو لمحہ ہے فقہ کی اجتہاد کی جو کتاب ہے، اجتہاد کا، اس کو پڑھنے کے بعد اجتہاد کی طرف انٹر ہوتا ہے آدمی، وہ اپنے خون نکالتا ہے، خون نکال کر اس خون سے باقی کتاب کو لکھتا ہے۔ یہ شہید اول و ثانی کو انہوں نے گھوڑے کے اس کے ساتھ باندھ کر رسیوں سے کھینچ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیے۔ علماء کرام تو یہ شہید باقر صدر کو آپ دیکھیں، باقی شخصیات کو دیکھیں، بنت الہدا کو دیکھیں تاریخ میں، ابھی پھر آپ اس طرف آ جائیں امام خمینی کو دیکھیں، اور آپ دیگر شخصیات کو دیکھیں۔ برصغیر کے اندر بھی اسی طرح ہے، جو ہے شہید عارف حسینی ہے، دیگر شخصیات دنیا میں، ابھی شیخ زکزکی کو دیکھیں آپ کے سامنے، یہ بھی تو عالم دین نہیں ہے، وہ جو ممبر پہ آ کے نیپال میں مردے زندہ کرتا ہے وہ بھی ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے نا، شیخ زکزکی بھی تو بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس کے گھر میں کتنے شہید ہیں، خاندان کے کتنے، خود اس کی اپنی حالت کیا ہے دیکھ لیں۔ اب علماء ورثۃ الانبیاء، یہ ممبر کے وارث یہ ہے، یہ سے ایک باکردار لوگ، اب علم بھی ہے کردار بھی ہے، صرف علم نہیں ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا لے، کلا بازیاں کھیلے، اور لوگ ہیں کہ واہ واہ کر کے خوش ہو جائیں اور کہیں بالکل صحیح ہے یہ بات۔ بہرحال ٹائم ہو گیا ہے اذان کا، میرے خیال میں کافی لمبی گفتگو ہوئی۔ آپ سب کو مولا آباد رکھے، خوش رکھے، اور اس وبا سے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس وبا کے سامنے صبر و جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ دعا ہمیشہ کرتے رہیں، ابھی خاص کر ان ایام میں دعائے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، اعمال شب جو ہے نیمہ شعبان کے اعمال کی طرف بھی متوجہ رہیں۔ بہت یہ راتیں جو ہے، یہ فرصتیں بلکہ کہوں گا، یہ پھر ہاتھ میں نہ آئے، ممکن ہے کہ کورونا وائرس نے فرصتیں ہمیں فراہم کی ہیں اس وقت انشاءاللہ تعالی، اور پروردگار عالم سے دست بدعا ہے کہ یہ جو اس وقت کورونا کی وجہ سے دنیا میں بہت سی چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں یا تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، پروردگارہ اس تبدیلی کے اندر زمین و زمان کے وارث کے منتظرین کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اس تبدیلی کی ڈوریوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر تیری مرضی و منشا کے مطابق کائنات کو تبدیل کر سکیں۔ پروردگارہ جو مستضعفین ہیں انہیں اس کورونا کے بعد طاقت و قوت عطا فرما، جتنے بھی مثبت خیالات کے لوگ ہیں، جو بڑے اہداف رکھتے ہیں، الہی، نورانی، ملکوتی اہداف رکھتے ہیں، دنیا کے اندر زندگی کو اس پوائنٹ آف ویو سے جیتے ہیں اور منتظرین حقیقی ہے موجوان، پروردگارہ انہیں توفیق عطا فرما کہ دنیا کو تیرے ولی کے ظہور کی پٹری کے اوپر چڑھا سکے، انہیں توفیق عطا فرما کہ پوری دنیا کو تیرے ولی کے ظہور کے لیے تیار کر سکے، زمین ہموار کر سکیں۔ پروردگارہ امت مسلمہ میں اتحاد و وحدت و یگانیت عطا فرما،
مومنین جہاں کہیں پر بھی بستے ہیں ان کو آباد و شاد فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغیث بھائی فی امان اللہ. فی امان اللہ.